موجود ہیں۔ ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ ویسے ہمارا ادارہ مکتب تعلیم القرآن کا ایک بڑا ہی زبردست نظام ہے، اللہ تعالیٰ بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے سمجھ میں آتا ہے، اے اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کو بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی عمر، جس طرح جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے تم کو منع کیا ہے، بعینہ ہی اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی ان چیزوں کا حکم کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو بھی منع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے۔ ہر آدمی کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا بچے پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں اور اس کو بہترین ادب سکھائیں، تعلیم سکھائیں۔ یہ والدین کے حق ہے بچے پر۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ حضرت فرماتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کرنا جس سے بچے باعمل مسلمان بن جائیں، یہ والدین کے فرائض میں داخل ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کتنی کر رہے ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آج اگر بچے والدین کے نافرمان ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، تو اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ حضرت علی میاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوب غور اور خوب دھیان سے سن لو، خوب دھیان سے سن لو، بچہ اگر بیمار ہو جائے، اس کی بیماری کا علاج کرنے سے 1000 گنا زیادہ بچے کو شادی بیاہ پہ، عید پہ کپڑے سلائی کروانے سے سینکڑوں بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم بچے کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں۔ ہمارے اکابرین نے بہت زیادہ بچوں کی تربیت پر زور دیا۔
بچہ، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ صاف تختی کی مانند ہوتا ہے. صاف تختی پر جو چیز نقش کر دیں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بچہ تو گرم لوہے کی مانند ہوتا ہے، گرم لوہے کو جس بٹھی میں ڈال دیں گے وہ چیز تیار ہو جائے گی. میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ دین اسلام کے طریقوں پر چلیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. اور مسلمان کی بلندی اور ترقی بھی صرف اور صرف دین اسلام پر چلنے میں ہے. چند لوگوں کا، چند مخصوص افراد کا دین اسلام پر چلنا یہ کافی نہیں ہے. بیک وقت ہمیں سب طبقات پر محنت کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس مختلف قسم کے طبقات ہیں. پہلا طبقہ ہے ہمارے ننھے منھے پھول. ان بچوں پر بھی محنت کی ضرورت ہے کہ ان کی اچھی دینی تعلیم و تربیت ہو جائے، اس کے بارے میں بھی ہم نے فکر کرنی ہے. دوسرا طبقہ نوجوان کا ہے، 20-25 سال کی عمر کا ہے. تیسرا طبقہ ہے ہمارے جو بوڑھے 40-50 سال کی عمر کے ہیں. اور ایک ہمارا طبقہ ہے مستورات کا. بیک وقت ان سب طبقات پر محنت کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام طبقات میں سے کسی ایک طبقے کو ہم نے صرف نظر کر دیا تو ایک طبقہ دوسرے طبقے کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو الحمدللہ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم بیک وقت ان تمام طبقات پر محنت کر رہا ہے. بچوں کے لیے آپ کے سامنے یہ تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں، ہم نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا تو انفرادی سبق ہوا کرتا تھا. ایک استاد ہے، اس کے پاس 60-70 طالب علم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے. انفرادی سبق ہوتا تھا. الحمدللہ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم نے ایک ایسا نظام دیا کہ اس میں ایک منفرد کام یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 20 بچے ایک استاد کے پاس پڑھتے ہیں تو ان کا 20 بچوں کا سبق ایک اکٹھا کیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے چند صورتیں اس کی رکھوں گا کہ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم اصل تو مین ہدف یہ ہے کہ جس طرح ہر بالغ مرد بچے کی 2 بنیادی ضرورتیں ہیں. پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہر بالغ مرد بچی اس کا قرآن صحیح تجوید کے ساتھ ہو جائے. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. ہم نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. دوسری بنیادی ضرورت ہر بالغ مرد بچی اس کی دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اتنا علم ہو کہ اس کے منہ کا حلال کیا ہے، ہاتھ کا حلال کیا ہے، پاؤں کا حلال کیا ہے، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے. نہ تو اس کے لیے قاری صاحب مولانا صاحب خاص ہیں، نہ اس کے لیے مفتی صاحب خاص ہیں. ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم کے تحت جو بچے پڑھ رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، مولانا نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، مولانا طلحہ عثمانی حضرت نے کہا کہ ہم بھی مکتب کی کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جو اس محلے کے والدین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجیں. اب ناظرہ قرآن کریم جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں
ان کے لیے یہ نظم بنایا گیا ہے۔ نظم یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن ایک طرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور دوسرا یہ ہمارا مکتب تعلیم القرآن الکریم کا بچہ۔ پڑھنے میں فرق یہ ہوگا کہ حافظ قرآن زبانی قرآن پڑھ رہا ہوگا صحیح تجوید کے ساتھ، اور مکتب تعلیم القرآن الکریم کا بچہ جو ہے وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوگا۔ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بس وہ اوپر سے پڑھ رہا ہوگا، اوپر سے دیکھ کر، اور یہ زبانی پڑھ رہا ہوگا۔ الحمدللہ اس پر محنت جاری ہے کہ بچوں کا صحیح قرآن تجوید کے ساتھ ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں ایک نظم یہ رکھا گیا ہے کہ 20 بچوں کا سبق، اگر 20 بچے پڑھ رہے ہیں ایک استاد کے پاس، تو 20 بچوں کا سبق اکٹھا کیا جاتا ہے، اور استاد کو محنت کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے نظم میں یہ ہے کہ بچوں کو وائٹ بورڈ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ وائٹ بورڈ یہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس طرح بندے کا ڈھانچہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلیمی نظام بھی ریڑھ کی ہڈی پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروریات دین بھی سکھائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچہ اس کو ایمانیات، عبادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسی طرح مسنون دعائیں، ایمان کیا چیز ہے، بچے کو یہ ضروری عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عبادات میں وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، جنازہ ہے، اس طرح سے عبادات مکمل بچے کو یہ سکھائی جاتی ہیں۔ احادیث میں بچے کو 40 احادیث ترجمے سمیت یاد کروائی جاتی ہے۔ مسنون دعائیں 50 کے لگ بھگ بچے کو مسنون دعائیں صبح سے لے کر شام تک جو مسنون دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بچے کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات شروع سے لے کے آخر تک، اور خلفائے راشدین کے حالات بچے کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں۔ اخلاق و آداب، گھر کے آداب کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، والدین کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ مکمل بچے کو اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بچے کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، عملاً بھی الحمدللہ اس پر کام کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی ادارہ ہے وہ 5 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے: نظام، نصاب۔ نظام اگر مضبوط ہو، نصاب اگر ہمارا ٹھیک نہ ہو، صحیح مضبوط نہ ہو، تو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ الحمدللہ نصاب بھی ایسا نصاب ہے کہ ہر چیز مستند ہے، کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی دعا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہوں، وہ سب کے سب مستند ہیں الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پر ہے طریقہ تعلیم۔ نظام اچھا بنا لیا ہم نے، نصاب بھی بہت زبردست بنا لیا، طریقہ تعلیم اگر ہمارا درست نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا۔ الحمدللہ طریقہ تعلیم میں نبوی طریقہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ نصاب کے بعد طریقہ تعلیم، پھر اس کے بعد ہے معاونت۔ الحمدللہ معاونت کا ایسا کام ہے کہ بچہ کہیں بھی، بچے کو کوئی بھی پریشانی ہے، بچہ چھٹیاں بہت زیادہ کرتا ہے، بچہ کمزور ہے، تو کمزور بچے کو ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے، اس کی بھی معاونت کی جاتی ہے۔ ان 4 چیزوں سے چاہا جاتا ہے، نظام، نصاب، طریقہ تعلیم، معاونت، ان 4 چیزوں سے یہ چاہا جاتا ہے کہ بچے کی عملی تربیت کس طرح سے ہوگی۔ الحمدللہ بچے کی عملی تربیت کو فوکس کیا جاتا ہے۔ عملی تربیت میں ہمارے نصاب میں تھیم آف دی منتھ، ایک پورے سال کے عمل چارٹ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں بچے کو عمل چارٹ دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت۔
اس پر روزانہ کے طور پر 1 منٹ کی تربیت آخر میں، جیسے ہی سبق ختم ہوا استاد نے آخر میں بچے کو عملی تربیت پر تھوڑی سی اس کو تربیت کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، اگلے دن بچے سے اس کی کارگزاری لینی ہے. تو الحمدللہ اس سے بچے عمل میں آتے ہیں. ہماری ایک کارگزاری ہے سیالکوٹ کی کہ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے بارے میں عمل دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. بچوں کو عمل تھوڑا سا دیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ بچے ایسا عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ مثالی بنتے ہیں. 1 مہینے کے اندر ان بچوں نے 11 بچے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کے 65,000 مرتبہ درود شریف پڑھا. ایک بچی کی کارگزاری ایسی آئی، ایک بچی نے کہا کہ میں نے 13,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتی ہوں میرا کوئی ریکارڈ توڑے. تو الحمدللہ ہم نے ہمارا یہ مکتب کا سسٹم ناظرے کا ہے، پھر دوسرا حفظ قرآن کریم کا کہ بچے جو حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی چیزیں سیکھ کر جائیں. حفظ میں بھی بچوں کو ایمانیات، عبادات، مسنون دعائیں، اخلاق و آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، یہ 20 منٹ کا 1 دن کا نصاب ہے. بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے حفظ کے نصاب کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی نصاب تیار ہے. الحمدللہ اس کا بھی پورا ایک نظام ہے. اسی طرح ہمارا ایک نصاب ہے مستورات کا، گھروں میں جو عورتیں پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ایک نصاب تیار کیا گیا ہے. ہمارا ایک سکول کا نصاب ہے، 8 کلاس تک سکول کا نصاب ہے. تو الحمدللہ سکولوں میں ہمارا تربیہ ایک پروجیکٹ چلتا ہے. تربیہ پروجیکٹ میں بچوں کو عملی تربیت پر فوکس کیا جاتا ہے کہ اس میں بچوں کو تھیم آف دی منتھ پورے سال کے عمل چارٹ دیے جاتے ہیں. بچے عمل کرتے ہیں. الحمدللہ بڑی بڑی اچھی کارگزاریاں آتی ہیں. یہ ایک سکول کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی کہ ایک بچی نے 13,000 مرتبہ درود شریف پڑھا. ہم نے دوسرے سکول میں جا کر کہا کہ فلاں سکول والے بچی نے 13,000 درود شریف پڑھا ہے. تو بچوں نے 4-5 بچے کھڑے ہوئے، 4-5 بچوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس ریکارڈ کو توڑیں گے. تو 4-5 بچوں نے 18,000 مرتبہ درود شریف ایک دن پڑھا. تو اس طرح چھوٹے سے سکول کی ایک کارگزاری یہ ہے کہ چھوٹے سے سکول میں 65 لاکھ مرتبہ ان چند بچوں نے درود شریف پڑھا. تو الحمدللہ اس کی بہت اچھی کارگزاریاں ایسی ہیں کہ عملی تربیت پر فوکس کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، عملی تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں کو ماحول بھی دینا ہے. ہم یہاں پر بچوں کی تعلیم پر بھی بہت محنت کریں، تربیت پر بھی محنت کریں، لیکن بچے کو ماحول ہی نہ ملے تو کیا نقصان ہوگا کہ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوگی. ماحول پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 وزیر تھے. ایک وزیر نے کہا کہ تربیت ضروری ہے، ماحول کی ضرورت نہیں. دوسرے وزیر نے کہا نہیں، تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی ضرورت ہے. اب بادشاہ بھی اس نے کہا کہ بھئی آپ نے تربیت پر دلیل لے کر آنی ہے. اور جو دوسرا وزیر تھا جس نے کہا کہ ماحول کی ضرورت ہے تربیت کے ساتھ ساتھ، بادشاہ نے کہا آپ نے ماحول کی دلیل لے کر آنی ہے. اب جس نے تربیت پر کہا تھا کہ تربیت کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس تو دلیلیں ہیں. لیکن جس نے کہا کہ ماحول کی بھی ضرورت ہے اس کو لالے پڑ گئے. اس نے کہا میں کیسے دلیل لے کر آؤں گا. اب وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں پریشان ہے. ایک اللہ والا وہاں گزر رہا تھا. اس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اس طرح سے بادشاہ کے دربار میں کہا ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی ضرورت ہے. اب میں دلیل پیش نہیں کر پا رہا کہ کیسے میں دلیل پیش کروں. تو اس نے کہا، ان بزرگوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، جس دن آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے میں حاضر ہو جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی طرف سے میں دلیل پیش کر دوں گا.
جس دن بادشاہ نے ایک دن دیا تھا، وہ جو وزیر تھا جس نے کہا تھا تربیت ہی کافی ہے، ماحول کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی دلیل لے کر پیش آ گیا، پیش کی اس نے دلیل کہ تربیت ہی کافی ہے، ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس وزیر نے کہا تھا کہ تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی ضرورت ہے، اب وہ پریشان ہے میں کیسے دلیل پیش کروں۔ بادشاہ نے کہا بھائی آؤ آپ بھی اپنی دلیل پیش کرو۔ وہ جو بزرگ تھے اچانک ادھر سے آئے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ ان بزرگوں نے اپنے تھیلے میں چوہے رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ دربار لگا ہوا تھا چوہے کھولے اور چوہے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچھا، جس نے کہا تھا کہ تربیت ہی کافی ہے، ماحول کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دلیل کے طور پر بلیوں کو ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ بلیوں کے سامنے دودھ رکھا ہوا تھا، لیکن بلیاں دودھ کے قریب سے گزر رہی تھی، دودھ کی طرف نہیں لپک رہی تھی۔ یعنی اس وزیر نے ایسی تربیت کی۔ اب وہ جو بزرگ آئے، انہوں نے اپنے تھیلے کو کھولا، چوہے ادھر کو بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے۔ اب وہ جو بلیاں تھیں جو دودھ کی طرف نہیں جا رہی تھیں، وہ ساری بلیاں چوہوں کی طرف چلی گئیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے، ان کو پکڑو، انہوں نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ تو ان بزرگوں نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ یہ جو وزیر تھا اس نے کہا تھا کہ تربیت ہی کافی ہے، ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس وزیر نے تربیت کی تھی ان بلیوں کی دودھ پر، ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں جیسے ہی ماحول تبدیل ہوا تو بلیاں دوسری طرف چلی گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے بچے، ان کے لیے ماحول بھی ہم نے دینا ہے، اپنے گھروں کا ماحول بھی ہم نے دینی بنانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گھروں کا ماحول دینی دیں گے تو بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں گے، کل یہ ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے۔ تو نظام، نصاب، طریقہ تعلیم اور معاونت، ان چاروں چیزوں سے بچوں کی عملی تربیت پر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مسجد میں مکتب تعلیم القرآن الکریم کے تحت ناظرہ قرآن کریم کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہماری معاونت بھی مولانا کے ساتھ رہے گی، اور جس طرح سے بھی یہ کہیں گے معاونت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو اس کے بہت اچھے اچھے ثمرات ہیں۔ بچوں کی عملی تربیت کو فوکس کیا جاتا ہے۔ عملی تربیت کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں پر فوکس کرنا ہے، گھروں میں ہم نے بچوں کو دینی ماحول بھی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔